اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ کیسے مکے اور قریش کی حدود سے نکل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز زیادہ وسیع حلقے میں پہنچنے لگا۔ یہاں سے اس دعوت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں اسلام کی اس تحریک اور پرانی جاہلیت کے درمیان ایک سخت کشمکش برپا ہوئی اور جس کا سلسلہ 8 سال تک چلتا رہا۔ نہ صرف مکے میں، نہ صرف قبیلہ قریش میں، بلکہ عرب کے بہت سارے حصوں میں بھی جو لوگ پرانی جاہلیت کو برقرار رکھنا چاہتے تھے وہ اس تحریک کو مٹانے پر تل گئے۔ انہوں نے اسے دبانے کے لیے سارے حربے استعمال کیے، جھوٹا پروپیگنڈا کیا، الزامات لگائے، اعتراضات کیے اور لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے پیدا کیے۔ ناواقف لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے سے روکنے کی کوششیں کیں، اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم ڈھائے، ان کا معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کیا اور ان کو اتنا تنگ کیا کہ ان میں سے بہت سے لوگ 2 دفعہ اپنے گھر چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے اور بالآخر تیسری مرتبہ ان سب کو مدینے کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ لیکن اس شدید مزاحمت کے باوجود یہ تحریک پھیلتی چلی گئی۔ مکے میں کوئی خاندان اور کوئی گھر ایسا نہیں رہا جس کے کسی نہ کسی فرد نے اسلام قبول نہ کر لیا ہو۔ بہت سارے اسلام کے مخالفوں کی اسلام دشمنی میں شدت اور تلخی کی وجہ یہی تھی کہ ان کے اپنے بھائی، بھتیجے، بیٹے، بیٹیاں، بہنیں اور بہنوئی دعوت اسلام کے جانثار حامی ہو گئے تھے، اور نہ صرف جانثار حامی ہو گئے تھے بلکہ ان کے اپنے دل و جگر کے ٹکڑے ہی ان سے برسرے پیکار ہونے کو تیار تھے۔ پھر لطف یہ ہے کہ جو لوگ پرانی جاہلیت سے ٹوٹ ٹوٹ کر اس تحریک کی طرف آ رہے تھے وہ پہلے بھی اپنی سوسائٹی کے بہترین لوگ سمجھے جاتے تھے، اور اس تحریک میں شامل ہونے کے بعد وہ اتنے نیک ہو گئے، اتنے راست باز اور اتنے پاکیزہ اخلاق کے انسان بن جاتے تھے کہ دنیا اس دعوت کی برتری محسوس کیے بغیر رہ نہیں سکتی تھی، جو ایسے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور انہیں یہ کچھ بنا رہی تھی۔ اس طویل اور شدید کشمکش کے دوران میں اللہ تعالیٰ حسب موقع اور حسب ضرورت اپنے نبی پر ایسے پرجوش خطبے نازل کرتا رہا جن میں دریا کی سی روانی، سیلاب کی سی قوت اور تیز و تند آگ کی سی تاثیر تھی۔ ان خطبوں میں ایک طرف اہل ایمان کو ان کے ابتدائی فرائض بتائے گئے، انہیں تقویٰ اور اخلاق اور پاکیزگی کی تعلیم دی گئی، ان کو دین حق کی تبلیغ کے طریقے بتائے گئے، کامیابی کے وعدوں اور جنت کی بشارتوں سے ان کی ہمت بندھائی گئی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرنے پر ابھارا گیا، اور ان کے دل میں ایسا جوش اور ولولہ پیدا کیا گیا کہ وہ ہر مصیبت جھیل جانے اور ہر مخالفت کے بڑے سے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسری طرف مخالفین اور راہ راست سے منہ موڑنے والوں اور غفلت کی نیند سونے والوں کو ان قوموں کے انجام سے ڈرایا گیا جن کی تاریخ سے وہ خود واقف تھے، ان تباہ شدہ بستیوں کے آثار سے عبرت دلائی گئی جن کے کھنڈروں پر سے شب و روز اپنے سفروں میں ان کا گزر ہوتا تھا۔ توحید اور آخرت کی دلیلیں ان کھلی کھلی نشانیوں سے دی گئی جو رات دن زمین اور آسمان میں ان کے سامنے نمایاں تھیں اور جن کو وہ خود اپنی زندگی میں بھی ہر وقت دیکھتے اور محسوس کرتے تھے۔ ان کے دل میں پیدا ہونے والے ہر ایک شبے کو رفع کیا گیا،
ایک ایک اعتراض کا معقول جواب دیا گیا۔ ایک ایک الجھن جس میں وہ خود پڑے ہوئے تھے یا دوسروں کو الجھانے کی کوشش کرتے تھے صاف کی گئی، اور ہر طرف سے گھیر کر جاہلیت کو ایسا تنگ پکڑا گیا کہ دنیا میں اس کے ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ اس کے ساتھ پھر ان کو خدا کے غضب اور قیامت کی ہولناکیوں اور جہنم کے عذاب کا خوف دلایا گیا۔ ان کے برے اخلاق اور غلط طرز زندگی اور جاہلانہ رسوم اور حق دشمنی پر انہیں ملامت کیا گیا، اور اخلاق کے وہ بڑے بڑے بنیادی اصول ان کے سامنے پیش کیے گئے جن پر سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور نیک تہذیبوں کی تعمیر ہوتی چلی آ رہی ہے۔ یہ مرحلہ بجائے خود مختلف منزلوں پر مشتمل تھا، جن میں سے ہر منزل میں دعوت زیادہ پھیلتی چلی گئی، جدوجہد اور مزاحمت زیادہ سخت ہوتی گئی، مختلف عقیدے اور مختلف طرز عمل رکھنے والے گروہوں سے سابقہ پیش آتا گیا، اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے پیغامات میں مضامین کا تنوع بڑھتا گیا۔ یہ ہے قرآن مجید کی مکی صورتوں کا پس منظر۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔